اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں 773-766-1416. یاد رکھیے آج کا نمبر بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی لائیو کالز بھی ہم اپنے پروگرام میں لیں گے. ہمارے تقریباً 17 سال کے ریکارڈڈ پروگرام آپ سوشل ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے گوگل کیجئے یا ویب براؤزر پر ٹائپ کیجئے www.talkshoe.com. باتیں جوتا .com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجئے 91736 کال آئی ڈی میں دیکھیے 91736. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جس میں دانشور, صحافی, سوشل ورکرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, ثنا خواں, نعت خواں, بہت سارے ایسی شخصیات اور کامن لوگ جو ہوتے ہیں کمیونٹی کے, ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں. آج کا ناظرین پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آج فادرز ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. میں تمام والد جو ہیں, والد محترم, ان کو اپنے پروگرام کی توسط سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. وہ تمام والد جو دن اور رات اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے محنت کرتے ہیں اور دن اور رات محنت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, ان کو آج میں سلام پیش کرتا ہوں. سلام عقیدت ہے ان کی عظمت کو. تو ناظرین سنتے رہیے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. ان کا خوبصورت سا ایڈ دیکھتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ, پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھورائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3-piece لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل COVID-19 ٹریول سیفٹی پریکاشنز. پلیزنٹ ٹریول خدمات کے 30 سال. کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com. تو ناظرین آپ نے یہ پلیزنٹ ٹریول کا خوبصورت سا ایڈ دیکھا. ہمارے دوسرے ایڈ ہیں اعجاز صاحب باس ساؤنڈ کے, وہ بھی دیکھیے. تو ناظرین آپ جائیے پلیزنٹ ٹریول سے کانٹیکٹ کیجئے. آج ہی عمرے کے خوبصورت پیکیجز ان کے پاس موجود ہیں. ہماری اسکرین پہ آویزہ ہے, ان کا فلائر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بڑی اچھی اچھی ڈیلز ہیں ان کے پاس اور ویکیشن شروع ہو چکی ہیں سمر کی. آپ ملک میں جائیں, کسی بھی انڈیا میں جانا ہے, پاکستان جانا ہے, تو ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے. پرائزز سامنے آویزہ ہے ان کا فلائر, تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجئے اور سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. تو ناظرین آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں ایک بار پھر اپنے پروگرام کی توسط سے
دنیا میں جہاں بھی والد موجود ہیں ان کو اپنے پروگرام کی توسط سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ والد ہیں جنہوں نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا، اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ والد کی شان میں خوبصورت سا شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگ جاں سے، عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگ جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے شاعر حضرات اور عموماً ماں 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 کی بڑی آپ سنوائی سنتے ہیں، ماں دکھی، ماں پریشان، ماں دکھیاری، لیکن باپ بھی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مائیں جس طرح آج کل کے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ میری باتوں کو ہرگز نیگیٹو نہیں لیجئے، کیونکہ میں تھوڑا پریکٹیکل آدمی ہوں، اور جو زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس پر گفتگو کرتا ہوں، جو حقائق پر مبنی ہیں، اور نام لیے بغیر لوگوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا باپ بڑی مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے الزامات ہیں، بہت ساری باپ کی بھی کوتاہیاں ہیں، بہت سارے بچوں کی کوتاہیاں ہیں۔ آج اس پر ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں۔ شکاگو میں ایک مشہور شخصیت اے جے گرل کا آپ نے نام سنا ہوگا، براڈ وے پر ایک زمانے میں ہوتا تھا راجرس پارک میں، اس کے اونر ہیں، زندگی کے بڑے تجربات ہیں۔ اسرار احمد صاحب جو فوٹوگرافر تھے جنگ نیوز میں، ان کے یہ فرزند ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے، جاز صاحب نے، اور اے جے کے نام سے مشہور ہیں شکاگو میں۔ کووڈ میں بڑے شدید علیل ہوئے، اس کے بعد یہ ریہیب سینٹر میں ہیں۔ اپنی زندگی میں دوبارہ سے انہوں نے ایک دفعہ قدم رکھا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نا امید تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ بڑی اہم گفتگو ان سے کریں گے فادر ڈے کے حوالے سے۔ ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے جناب اے جے صاحب نے۔ السلام علیکم اے جے بھائی۔ سالکم توصیف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ کی کافی طبیعت خراب رہی کووڈ میں۔ ہم شکر۔ آپ کی ابتدائی زندگی شکاگو میں اور آج آپ ریہیب سینٹر میں اس پر گفتگو کریں گے۔ میری تمام ان لوگوں سے گزارش ہے جو والد ہیں اور والدہ ہیں، یہ آج کا میرا پروگرام جو ہے نا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اے جے بھائی سے گفتگو کرنے کے بعد کچھ اپنی زندگی کے تجربات جو مجھے یہاں پر شکاگو میں اور پاکستان میں ملے، ہمارے بڑے اچھے دوست سارم بڑنی صاحب، انہوں نے جو واقعات بتائے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام کو بڑے ایک ایک الفاظ کو بڑے دھیان سے سنیے، اور جتنا ہو سکے میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے جوائن کیا ہے پروگرام، سب کو السلام علیکم۔ اور اس کو جتنا سوشل واٹس ایپ گروپ ہے، فیس بک میں اس کو وائرل کیجئے، کیونکہ آج جو ہم کام آج ہم ریئل ٹاک کر رہے ہیں، یہ ہم کسی کی سٹوریاں نام لیے بغیر نہیں سناتے۔ آج ہم اے جے بھائی سے ان کی زندگی کا پوچھیں گے۔ اے جے بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ امریکہ کب آئے، کیسے آئے؟ ذرا ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ کتنی مشکلات سے گزرے آپ جب امریکہ آئے۔ جی بہت شکریہ۔ جی ضرور، جی ضرور، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے، ایک اعزاز سب محسوس کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ اجے بھائی۔ جی ہاں، اور اجے بھائی بڑے اچھے فوٹوگرافر ہیں، آپ جاتے ہیں نا صابری وغیرہ ریسٹورینٹ وغیرہ میں کھانا کھانے، وہ تصویریں اجے بھائی کے ہاتھ کی کھینچی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بڑے اچھے فوٹوگرافر ہیں، بڑے اچھے کیمرہ مین ہیں یہ۔ جی جی ہاں، جی ہاں، پہلے میں نے ہی بنایا تھا بٹ صاحب کا، صابری کا۔ جی اور جی۔ اس زمانے میں فوٹوگرافی بڑی مشکل ہوتی تھی، یعنی آج کل فوٹوگرافی ڈیجیٹل فوٹوگرافی ہے، بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، جی جی۔ لیکن اس وقت آپ کو 3 چیزوں کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ ایک فلم کس سپیڈ کی ہو، پھر آپ کا پرچر کیا ہو، اور پھر آپ کی فوٹوگرافی کی سپیڈ، کیمرے کی سپیڈ۔ ان تینوں چیزوں پہ آپ کا عبور ہوگا تو وہ امیج آ پائے گی۔ جیسے اس وقت آپ جو سوٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ شرٹ، یہ آپ کا رومال، اور یہ آپ کی سکن ٹون، اس زمانے میں بہت مشکل کام تھا۔ بہت مشکل کام تھا، جی آج ہاں، انگلیوں پہ سیٹ ہو گئی یہ چیزیں۔ آپ اسی وجہ سے میرے والد جس میں بہت مشہور تھے۔ ہاں ہاں۔ جی ہاں، تو 76 میں توصیف بھائی 76 میں 16-17 سال کا ہوا، اور بس اس وقت بھوت سوار تھا ملک سے باہر جانے کا۔ اور یقین کیجئے اس وقت نہ تو کوئی اپائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا، آپ چلے جائیے ایمبیسی میں، سامنے گاڑی پارک کر کے۔ لیکن اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا اور سنائی میں آتا تھا کہ بھائی بہت مشکل ہے
ویزا ملنا بھائی بڑا مشکل ہے. یہ ساری باتیں ہم اس وقت بھی سنتے تھے. اس وقت ہم یہ بھی سنتے تھے کہ بڑا ہی مہنگائی ہے جو آج بھی ہے. تو مطلب کچھ اس میں کوئی چینجز نہیں آئی ہیں. تو 76 میں یہاں آ گیا. ہمارے والد کے ایک دوست ہیں شکاگو میں، انتقال ہو گیا ان کا، الدین صاحب، بہت مشہور شخصیت. اور الدین صاحب نے قائد اعظم کا مزار بھی ڈیزائن کیا تھا، جو سم ہاؤ یحییٰ صاحب کا ایکسپٹ کر لیا تھا کیونکہ وہ مادر ملت فاطمہ جناح کے بہت قریب تھے. اینی وے تو وہ امریکن ایمبیسی میں بھی تھے، وہاں آ کے ٹھہرے. تو یہ میرا آنا ایسا ہوا تھا توصیف صاحب کہ میرے والد ایک دفعہ فوٹوگرافی کر رہے تھے پاکستان ٹوریزم کی. اچھا یہ ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ پہ. اچھا تو وہاں پہ ایک گورا ان کو ملتا ہے. اچھا تو گورا سے دوستی ہوتی ہے. تو وہ گورا میرے والد کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم بیٹر اکوپڈ دین یو، اور میرے پاس وہ لوکیشنز پتہ ہیں کیونکہ میں فوٹوگرافی کرنے جا رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ ہو لیجیے. تو وہ میرے والد کے ساتھ ہو لیا. ایک دو دن شاید یہ لوگ ساتھ رہے. اور اس نے خواہش ظاہر کی. اس نے کہا بھائی مجھے انڈین اوشن دیکھنا ہے، عربین اوشن. تو میرے والد نے کہا ضرور. تو وہ اسلام آباد سے کراچی آ گئے. کراچی آئے، وہ کلفٹن لے آ کے دکھایا، بہت خوش ہوا. اور اس نے وہاں سے ایک شکریہ کا لیٹر بھیجا میرے والد کو 76 میں. تو پتہ چلا موصوف سینیٹر ہیں وسکانسن کے. ارے واہ زبردست. جی ہاں، مسٹر ریڈ چیپمن. اب آپ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں اتنا یقین کرتا ہوں اس چیز پہ توصیف بھائی کہ پتا بھی آپ کی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی ہاں. اب وہ بتائیے، وہ وہاں سے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ سینیٹر ہے، اور اس نے ایک انویٹیشن لیٹر بھیجا. وہ لیٹر ہم لے کے گئے، ہمیں فوراً ویزا ملا میرے والد کو. اور پھر مجھے یاد ہے وسکانسن ایونیو ملواکی میں امیگریشن آفس تھا. اس نے میرے والد کو کام بھی دیا. جیسے ہمارا نہیں ہوتا مارشل فیلڈ میسیز ٹائپ کا اسٹور تھا وسکانسن ایونیو بڑا. تو وہ اس کا اونر تھا. ہم 3 دن اس کے گھر پہ رہے. بہت بااخلاق انسان. اور اس نے جو ہے پٹیشن فائل کی، اور اس نے یہ ہدایت کی امیگریشن آفیسر کو کہ بھئی یہ مسٹر محمد اسرار جو ہیں، یہ بہت بزی فوٹوگرافر ہے پاکستان میں، تم ان کا پاسپورٹ وغیرہ نہیں رکھ سکتے. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ رکھ لیتے تھے، اور جب تک آپ کا کیس نہ ہو جائے وہ آپ کو ریلیز نہیں کرتے تھے. تو میرے والد خاص طور پہ پاسپورٹ ان کو بھی مجھے بھی ریلیز کر دیا گیا. تو پھر اس طرح سے میں واپس چلا گیا اور ہمیں گرین کارڈ مل گیا. گرین کارڈ مل گیا. اے بھائی گرین کارڈ ملنے کے بعد پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ ارے پہلا کام میں آپ کو کیا بتاؤں، بس وہ جوانی کے دن تھے. ارے دل کے دار چھوڑ دیے تھوڑے سے جوانی کا نام لے کے. جی 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 ہاں. آپ کو یاد ہوگا اسلام بھائی ایک ہوتے تھے پولے. جی جی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بھی صابری وہ وہاں پر عثمانیہ ریسٹورینٹ میں. جی جی عثمانیہ میں. جی ہاں چائنیز ان کی ڈیتھ ہو گئی. بڑے اچھے دوست تھے. جی جی. تو میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور وہ میرے روم میٹ تھے. ایک بنگلہ تھا اوپر، ناصر شیخ رہتے تھے جو انٹرنیشنل پروموٹر ہیں. جی جی. اور ہمارے ساتھ پھر ہمیں بعد میں نعیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. نعیم احمد، جو نعیم بھائی، خورشید صاحب بھی، ڈی آئی جی وسیم احمد کے بھائی جو بھائی. جی جی. اور خورشید صاحب بھی ایف آئی اے کے چیف جو تھے. اور خورشید بھائی. جی ہاں بالکل. خورشید تو بالکل بالکل. تو یہ بہت اچھے لمحات تھے اس وقت. آپ یقین کریں، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، والدین فادر سب کے ہوتے، لیکن کسی کسی کے پاس ہوتے. کسی کسی کے پاس ہوتے. یہ اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو فادر بھی نہیں بناتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح ہے نا. یہ نعمت جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اولاد کی نعمت ہر آدمی کو نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی. بالکل بالکل. لیکن ہر چیز کی ایک وجہ ہے. ہر چیز کی ایک وجہ ہے. میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. خدا نہ خاصا ایسے نہیں، بہت سارے لوگ میں نے دیکھا نعوذ باللہ، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ اندھا کیوں پیدا ہوا بچہ، لنگڑا کیوں پیدا ہوا، اور گونگا کیوں پیدا ہوا. اس کا مطلب اللہ پرفیکٹ نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ پرفیکٹ ہے. اس کی پرفیکشن میں تو کوئی دیا نہیں ہے. وہ تو کوئی چیز بناتا نہیں ہے،
وہ تصور کرتا ہے اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. اور اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور پتے کے علاوہ جو دنیا میں اس میں آ رہا ہے وہ بھی اس کی مرضی ہے. وہ چاہتا تو بچہ پیدا صرف تھا، وہ مر بھی سکتا تھا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی بالکل تھی. بالکل توصیف بھائی، یہ انسان، صرف انسان جس کو اس نے آزاد پیدا کیا ہے اور اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یعنی کہ اپنا آپ سمجھ لیں ہم انسان جو ہیں اللہ کی اولاد ہے. جیسے کہ قبالہ جو ریچول ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ انسان جو ہے خدا کی اولاد ہے، باقی ہر چیز اس کے کمانڈ میں ہے. جن ایجے بھائی ایک اعلان بھی کر دیں، یہ لائن فری ہے، نمبر نوٹ کر لیں 773-766-1416. آپ ہمیں کال کر کے ایجے بھائی سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی سوال ہو ایجے بھائی سے بھی کر سکتے ہیں، اور فادر کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارا چینل آپ یہ عوامی چینل ہے، ہر آدمی عزت اور احترام کے اندر رہ کے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی کر سکتے ہیں، اور والد صاحب کے احترام میں کوئی الفاظ کہنا چاہیں ضرور کہیں، لیکن تمیز و تہذیب کے دائرے میں، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے. بہت شکریہ ایجے بھائی. پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں، بڑا اہم سوال، جب آپ گرین کارڈ بھی مل گئے، دوست بھی مل گئے، یقیناً وائف بھی ملی ہوں گی. دیکھیں میں فیملی میں بڑا ہوں سب سے بڑے. اچھا جی ہاں، ہم تو شادی کی ماڈریٹ، ہوئی آپ نے؟ بہت زیادہ مذہبی نہیں لیکن ماڈریٹ، لیکن اخلاقیات ہماری بہت تھی. تو تینوں بہنوں نے، ہم نے، میری ماں کا کہنا یہ تھا کہ جب تک تیری بہنوں کی شادی نہیں ہوگی تم اپنا سوچو نہیں. تو میں بڑا، پھر میرے بعد ایک بھائی، پھر اس کے بعد ایک بھائی، 3 بھائیوں کے بعد 3 بہنیں. تو 2 بہنیں جو تھی ان کا شادی کی اور انہوں نے ہماری مرضی سے. اچھا. تو میرا جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے اپنی پسند سے کی. تیسرے بھائی جو تھے وہ میرے ان کی ینگ ایج میں انتقال ہو گیا. جی اب میں رہ گیا. میں حالانکہ میں سوچتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی. انسان کو اپنی شادی خود کرنی چاہیے، خود پسند کرنا چاہیے. میں پرانے طریقہ کار پہ چلا گیا. میں نے کہا نہیں، میں میری ماں اور میری بہنیں جو پسند کریں گی میں وہیں شادی کروں گا. مجھ سے پوچھا گیا تم کس ٹائپ کی لڑکی چاہتے ہو؟ میں ایک فنکار آدمی، میں فوٹوگرافی، فلم ڈائریکشن، میں نے یہاں کولمبیا کالج سے کیا، کچھ سال پہلے پڑھا فلم اینیمیشن ڈائریکشن. تو مجھے فنکارہ چاہیے تھی. میں نے اپنے والد سے کہا، میں نے کہا پپا، ہم پپا بولتے تھے وہ، میں نے کہا پپا میں چاہتا ہوں کہ کوئی بہت اچھی آرٹسٹ ہو. کیونکہ میرے والد کے ایک دوست تھے عزیز مرزا، جو چغتائی کی ریپروڈکشن کرتے تھے. اچھا اچھا. جی ہاں، وہ ان کی تصویر تقریباً بکی ہے، میں خیال ہے $35,000 کی چغتائی کی تصویریں بکی تھی مغلائی آرٹ کے اوپر. تو وہ اس کی ریپلیکا بناتے تھے. اور کمال سے مجھے آرٹ کا بڑا شوق ہو گیا، میں خود نہیں ڈرا کر سکتا. میں نے والد سے کہا، میرے والد نے یقین کیجیے وہ 6-7 بھائیوں کی ایک بہن، بہت اچھی آرٹسٹ، اور وہ کیا کہتے ہیں اسٹیچو وغیرہ بھی بنانا، ہاں وہ واٹر کلر سے کرنا اور آئل پینٹنگ کرنا. تو میری جو ہے نکاح کے بعد فون پہ نکاح ہوا تھا. جی اس زمانے میں ایسا تھا. تو میری نکاح کے بعد تو میں نے ان سے بات کی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. بہت اچھی ہیں، سب کچھ ہے. میری اپنی بہت غلطیاں تھیں. میں بہت زیادہ اپنی فیملی میں اٹیچ تھا. مجھے بڑی خواہش تھی کہ میری بہنیں تو پاکستان میں رہتی تھی، جی اور ان کی بھی 4 بچے. چاہتا تھا کہ بھائی یہاں آ جائیں. میری بہن کو بھی بہت شوق تھا. ہم نے باہر اپنی بہت کوشش کی، اور میں تو اریسٹ بھی ہوا. میں نے فائل لے جا کے پھینکی امیگریشن ایئرپورٹ پہ، اور سب ہاؤ میری بہن کو پاسپورٹ مل گیا. میرے بچے، میرے بھانجے بھتیجے آ گئے، سب آ گئے. لیکن یہ چیز میری وائف اور میرے بھائی کی وائف ہضم نہیں کر پائی، کیونکہ لیبرول میں ہم ساتھ رہتے تھے. میرے والد کی خواہش تھی. میرے والد بہت سیدھے آدمی تھے. ان کو 6 سال کی عمر میں وہ یتیم بھی ہو گئے. یتیم تو خیر پیدا ہی یتیم ہوئے تھے وہ، اور ان کی والدہ کا انتقال 6 سال کے بعد ہو گیا. اب نہ کوئی سگی بہن نہ سگا بھائی، وہ کچھ بتا ہی نہیں پائے ہمیں. ہم والدین کو یہ چاہیے کہ ضرور بیسک چیزیں شیئر کریں. ہمیں یہاں کے اسکولوں سے سیکھنا چاہیے. آپ بتائیے اسکول میں آپ کو زندگی کی اہم جو زندگی کے طریقہ کار ہیں، سیکس وغیرہ، اس پہ سب کچھ یہ آج کل آپ بتا رہے ہیں اسکول میں. حد تک یہ ہے کہ گے اور لیزبینز کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، جس کے میں بہت خلاف ہوں، کیونکہ یہ بالکل غلط ہے. یہ آزمائش ہے خدا کی ان کے اوپر
کہ آپ جو ہے آپ کو جب خدا نے منع کر دیا تو منع کر دیا, بات ختم. کہ وہ ایسے پیدا ایجے بھائی آپ کی شادی جو ہوئی ارینج میرج ہوئی, اس کے بعد آپ امریکہ آ گئے اپنی وائف کو لے کے, اور جہاں ماں باپ نے کی آپ نے شادی کر لی وہاں پر, اس کے بعد پھر بچے بھی آپ کے ماشاءاللہ ہوئے ہیں, تو کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ جی میرے 4 بیٹے ہیں, اور ماشاءاللہ. جی ہاں شادی ذرا دیر سے ہوئی تھی, میں نے بتایا آپ کو. جی جی, تو بڑا بیٹا میرا اس وقت 24 سال کا ہے, 24 سال کے ہیں. اچھا اور پھر اچھا. 24 سے اس کے نیچے ہے, پھر 3 اور ہیں. تو نمبر 2 جو ہے میرا بیٹا وہ بہت اچھا آرٹسٹ ہے, اس نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. مجھے بڑا شوق تھا, وہ میری تو یہی خواہش پوری ہو گئی کہ میری اولاد میں ایک فنکار پیدا ہو گئی ہے. مجھے بہت صحیح. تو ایجے بھائی اب کیونکہ آپ ریہیب سینٹر میں ہیں, آپ کووڈ ہوا, آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھولا ایجے گرل کے نام سے, بڑا مشہور تھا. اس کے بعد آپ نے کووڈ کے دوران ہی ایک ریسٹورینٹ لیا, پھر آپ کو کووڈ ہو گیا, پھر آپ کے جو معاملات تھے وہ ہاسپٹل میں آ گئے. بڑی لوگوں کو بہت ساری شکاگو میں کمیونٹی میں آپ کی باتیں پتہ ہے, لوگوں کو آپ بیمار رہے, لوگوں نے عیادت کی, فون پر کی, جس کے لیے جو سہولت تھی اس طرح کی. اب جو سچویشن یہاں پر ہے کہ اب آپ نے جس طرح بتایا کہ تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہو گئے وائف سے, بڑا اہم کویشچن کر رہا ہوں کہ اس میں کتنی, دیکھیں ہم ریئل ٹاک کر رہے ہیں اس وقت, اس میں جی آپ اپنے آپ کو کتنا قصوروار سمجھتے ہیں اور بھابھی کو کتنا قصوروار سمجھتے ہیں؟ میں 95% اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں. کیا کیا خرابیاں تھی؟ 5% ابھی کچھ بڑی آپ نے بلنڈ بات کی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا خرابیاں تھی جو ہمارے لوگوں کو پتہ چلے نا کہ یہ میں نے مسٹیکس کی؟ دیکھیے انسان جان بوجھ سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا, سوچ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ قدرت کا طریقہ کار ہے کہ ہر 10 سال میں انسان چینج ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ ہے کیسے, یہ اسٹریٹ اسمارٹ تو ہے نہیں, اب یہ کیسے پروان چڑھے گا. نہیں, یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اس میں ہر 10 سال میں اس میں ایک نئی شخصیت ابھار آتا رہتا ہے. تو میں 95% اپنے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوانی اپنے کاموں میں لگا ہوا. میرے بڑے مشہور ریسٹورینٹ تھے 3, پھر وہ کسی وجہ سے بند ہو گئے. پھر یہ کووڈ کے اندر جو تھا سب کو پیسے ملے تھے, تو تھوڑا بہت پیسہ ہمارے بھی جمع ہو گئے. تو میرے بھائی کے 2 ریسٹورینٹ ہیں, ایک اسٹریم ووڈ میں ہے اور ایک ایلجین میں ہے, پیٹا باربیکیو کے نام سے, میڈیٹرینین. بہت اچھا ہے, معاف کیجیے گا میں ان کے ریسٹورینٹ کا نام لے رہا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں, سب کے لیے ہمارے لیے چینل اوپن ہے کے لیے. جی بہت شکریہ. تو وہ اس نے کہا کہ بھائی ہمیں بیرنگٹن روڈ اور ارونگ پارک پہ والمارٹ کے بالکل ہی سامنے ایک ہمیں ریسٹورینٹ مل گیا, اس کی 150 سیٹنگ تھی, اور وہ ہباچی, آپ کو بڑا مشہور ہباچی بوفیز کا ریسٹورینٹ تھا چائنیز, وہ بند ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے. اب $13,500 کا ریسٹورینٹ $6,000 مل گیا. وہ خیر میں نے لے لیا. میں میرا بھائی اور ہمارے ایک دوست ہیں بڑے محترم پاشا صاحب, ان کو بہت تجربہ ہے. تو انہوں نے کہا میں کام نہیں کروں گا, تم لوگ کرو گے. تو خیر میں اور شہزاد میرے بھائی کا نام, ہم نے وہ کام شروع کر دیا. 3 ہفتے ہوئے, بہت اچھا چل رہا تھا. 3 ہفتے کے بعد مجھے سمپٹمس پیدا ہوئی چھینک کی, اور ڈرے تو رہتے تھے. جا کے میں چلا گیا ہاسپٹل میں چیک کرانے, اور میرا بھائی چلے گئے کوارنٹائن اپنے گھر میں. جا کے انہوں نے اپنے آپ کو 15 دن کے لیے 8-10 دن کے لیے بند کر دیا. میں جب ہاسپٹل گیا صاحب, مجھے ICU میں رکھا گیا. مجھے تو کئی دن تک وہ میری آکسیجن لیول ہی 91-90 پہ نہیں آ رہا, تو وہ ہاتھ ہی لگائیں گے. مجھے یاد ہے میں کس طرح سے کر رہا تھا. پھر مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا, پھر میں کومے میں چلا گیا. میں نے موت کو اتنی قریب سے دیکھا ہے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں نے اس سے پہلے بھی کئی کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں, لائف آفٹر ڈیتھ, بٹرفلائی اور دوسری کتابیں ہیں. ایگزیکٹلی جو اس میں لکھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ غار ایک اندھیری وہ ٹنل سی ہے, اور آخر میں مجھے ایک بہت چمکتی ہوئی نائٹ روشنی نظر آ رہی ہے, جو وہ روشنی میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب میرا جانے والا, موت قریب سے دیکھ لی. میں کار کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ایک شیڈو پرسنالٹی ہے, اوور کوٹ پہنی کھڑی ہے, اس کے دانت جو ہے وہ روبی ہے, چمک رہا ہے لال سا دانت. اور پھر میں گڑ گڑا رہا ہوں, میں روتا ہوا کہ خدا سے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اتنی جلدی کیوں بلا رہا ہے, میں تیرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں, یہ میرا وعدہ ہے کہ میں
तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा। हम्म, बस ये मेरा कहना था। मेरी आंख खुल जाती है और मैं चारों तरफ देखता हूँ नर्स और डॉक्टर वगैरह खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। वाह, पहले तो मैं आपके तवज्जुह से इस कौम को, इस मेडिकल स्टाफ को जो हमारे हीरोज हैं, मैं इनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। जी जी, आपके व्यूअर्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं मेडिकल के लोग होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ शाबाश है आप पे कि आप किस तरह से हम बीमार लोगों का ख्याल रखते हैं। मुझे यकीन नहीं आता। मैं अपने इस प्रोग्राम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत महफूज हाथों में हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि आप पे कोई ऐसा वक्त आए कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। आप घबराए नहीं, आप बहुत अच्छे हाथों में। मैं 2 साल तक बिस्तर पे रहा, उठ नहीं सका, मेरा हाथ नहीं उठता था। मुझे बैठाने की कोशिश की गई, मैं गिर रहा था। मैं ऐसा लगा था मैं पारा हूँ ना, मरकरी पारा, इधर से इधर गिर रहा हूँ। फिर मुझे इन्होंने खड़ा किया इस खूबसूरत अंदाज में। मैं बयान नहीं कर सकता। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जिस कर्ज से मैं गुजरा हूँ, मैं इस पे फिल्म बनाना चाहूंगा। फ्यूचर में मेरे जहन में ये बना बनाया कंटेंट है। तो इंशाल्लाह। खुदा करे ये ऐसा पूरा हो। लेकिन ये भी मुझे पता है कि बगैर की मर्जी के नहीं होता है। ये आखिरत की गुनाह, आखिरत की सजा से बेहतर है कि दुनिया में सजा मिल जाए आपको। जी जी, तो मुझसे कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं ना चाहते हुए। जी कुछ देखिए सीधा मैं सीधा कुछ मेन हमारे लिस्टनर को लेसन के तौर पर कि ये मैंने गलतियां कर दी, आप नहीं कीजिएगा, कुछ बताना पसंद करेंगे जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखें देखें, पहले तोलो फिर बोलो। ये बड़े बिल्कुल। बूढ़े ऐसे नहीं कह के गए। स्पॉन्टेनियस राइट अवे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सोच ले फिर बोले, फिर बोलो। तहम्मुल रखें। क्योंकि ये वो दुनिया नहीं रही जिस दुनिया में हम थे। वैसे भाई आप भी काफी कम उम्र हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ 80s की और 90s की जनाब, जिस वक्त तो कोई कैमरा ही नहीं होता था, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था अभी। तो आपको बहुत एहतियात, बहुत मोहतात रहें कि कोई ऐसी बात ना हो कि अल्लाह को बुरा लग जाए। बेशक क्योंकि ऐसी इबादत सिर्फ रहमान के लिए है। जी जी, ये भी शिरक है कि इंसानों के जरिए मज़ारों में जाना। खैर मैं यहाँ पे किसी को तबलीग करने नहीं आया, जी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब पे लव गार्ड के नाम से एक चैनल शुरू किया, जी एजे जी, भाई वो। तो उसमें मैं जो है अहले किताब की बातें करता हूँ कि हम तीन, बेसिकली जो तीन ही हैं, कुरान, बाइबल और तौरात। तो अहले किताब के हवाले से हम बातें करते हैं। इस वक्त जो इंडिया में शोर शराबा मच रहा है, अगर आप टेक्निकली देखें तो वो भी सही है। भाई वो ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था, तो बाकी ये 20-25 करोड़ इंडिया में मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? वो जी जाए पाकिस्तान। समझे जी जी, तो ठीक है, नहीं समझे तो ना समझे। ना समझे। क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर मुल्क नहीं तकसीम हुआ था, मुल्क तकसीम हुआ था इस्लाम के नाम पे। और थोड़े से लोग आ गए और दो जो कौमी नजरिया जो था। बहरहाल एजे भाई, हमारा क्योंकि वो टॉपिक जो था, मैं जो बड़ा सवाल आपसे कर रहा था, जो गलतियां हुई जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी में जो गलतियां हुई, वो जरा हमारे साथ शेयर कीजिए भाई प्लीज। गलतियां ये कि देखें, आप आपका साया जो है वो आपकी बीवी होती है। बेशक। आपने सबसे पहले सबसे ज्यादा ख्याल उसी का रखना है। औलादे भी बाद में आती है, मगर वो हौसला आपने अपनी चाहिए। जिंदगी में रखा? नहीं कर पाया, बस बड़ी गलती हुई। ये मैं गलती बता है। रहा हूँ ना, हर वक्त इंसान की इल्म में इजाफा होता रहता है। क्या बेगम मैं ने अपनी आपका ख्याल बहनों, रखा जिंदगी में? है जी, क्या बेगम ने आपका ख्याल रखा जिंदगी में? बेगम ने यस बहुत रखा। मैं आखिर के जब मैं बीमार था, बच्चों को मस्जिदों में भेज के दुआएं करवाना, बहुत रोना धोना। जब मैं ठीक हो गया और मैं बच गया, उसके बाद फिर नाराजगी चली गई, ना बच्चों को मिलने देती। समझ में नहीं आता। वो क्या वजह थी नाराज होने की दोबारा से? भाई बस वही कि तुमने जो था, हम एक घर में 4 फैमिली रहते थे, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन के 4 बच्चे, मेरे माँ बाप। मतलब बहुत ही क्लटर, बहुत मतलब कंजेस्ट। उनको ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद नहीं था, लबोलबादी है। उसको नहीं पसंद था। अब सबसे छोटा कमरा मेरे पास था। कमरा था, अच्छा। अच्छा, हाँ दूसरी आप में कोई ऐसी खराबी जो समझते हैं कि ये मैंने नाइंसाफी, जिस तरह आप बता रहे हैं गलतियां बहुत की, तो मजीद आपने क्या समझते हैं कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती एक और की? बस देखें,
میں نوجوانوں سے کہوں گا جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ ایسا کام نہ کریں جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو. میں نے آپ سے کہا نا پہلے کہ آپ کو پہلے تولے پھر بولے. تو آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. بہنیں اپنی گھر کی ہو گئی ہیں, بھائی اپنے گھر کے ہو گئے ہیں, وہ ماں باپ بن چکے ہیں. آپ آخر اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ خدائی کام نہیں کر سکتے. جب اس نے وعدہ کیا کہ سب کا خیال میں رکھوں گا تو میں تقسیم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. جی, وہ سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. بالکل. میں اس میں پریشان رہتا تھا. بچوں میں بہت غلط کیا میں آج بہت شرمندہ ہوں. بات میں نے آپ سے کہا کیا آپ بچوں کی کیئر کرتے تھے, ان کا نان نطفہ وغیرہ دینا, ان کی اسکول کی ذمہ داریاں, ہوم ورک, ان کی بنیادی سہولتیں؟ کبھی فلم دکھا دی. بس میں کیا بتاؤں, کہنا نہیں چاہتا. حالانکہ ہر گھر کی کہانی ہے یہ. بھائی کب پہلی دفعہ دونوں میں تھوڑی سی علیحدگی ٹائپ کی ہوئی؟ آپ کی ڈیورس تو نہیں ہوئی ہے تو, یا ہو گئی ہے, مجھے ذرا معلوم نہیں ہے اس بارے میں. تو آپ کب الگ ہوئے, الگ رہنا شروع کر دیا, بچے الگ, وائف الگ رہ رہی ہے, کب یہ واقعہ, کتنے عرصے پرانی بات ہے؟ بھائی وہ نیپر ویل کے مکان چھوڑ کے میرے براڈ وے پہ 6141 نارتھ براڈ وے کے اوپر اپارٹمنٹ تھا, وہ چھوڑ کے وہاں آ گئی. اور چھوٹے بچے تھے, خود جاب بھی کر رہی تھی, دو کون جاب. سی ایئر کی بات ہے یہ 15 سال پہلے کی, 20 سال, 17-18 سال پہلے کی بات ہے. 17-18 سال پہلے. جی وہ جی, اتنی اچھا. خوددار کہ اس نے کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے. اس نے مجھے پہ وہ فائل بھی کر سکتی تھی چائلڈ سپورٹ کا. لوگوں وہ بھی نہیں کی انہوں نے. اس نے نہیں کی. میں بتا رہا ہوں بہت خوددار. اب اس کو آپ یا تو خوددار کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں دماغی توازن ٹھیک. انہوں نے آپ سے چائلڈ سپورٹ نہیں لی تو آپ کیا کر رہے تھے اتنے دنوں؟ بس میں اس چکر میں تھا کہ شاید اب کچھ چکر لگ جائے, اب کچھ ہو جائے. آپ نے بنانے کی کوشش کی, گئے ان کے پاس, مذاکرات کیے, یا لوگوں کو انوالو کیا؟ آپ نے اتنے نام لیے, نعیم صاحب کا نام لیا, ناصر صاحب کا نام لیا, خورشید صاحب کا نام لیا, بہت سارے دوست, پاشا صاحب, بہت سارے لوگ, آپ نے بولے بھائی کا نام لیا. تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں اپنی ذاتیات کسی سے جا کے شیئر کروں نا. انہوں نے کبھی مجھ سے پوچھا, اور ان کو یہ پتا ہے میں الگ الگ ہوں, اور انہیں احساس بھی ہوتا ہے. اور آج جو آپ مجھے حشاش بشاش دیکھ رہے ہیں, اس میں دوستوں کی دعائیں اور نعیم صاحب کی خدمات. نعیم صاحب نے جس طرح سے خیال رکھا ہے بہت. میں نے ان سے کہا بھی ایک دفعہ, میں نے کہا یہ آپ میرے لیے اتنا کیوں زحمت کرتے ہیں؟ کہہ رہے یہ میں زحمت نہیں کرتا, یہ مجھے ایک FIA کا وہ چیف تھا کوئی چودھری کر کے, اس نے مجھے یہ کہا کہ نعیم برے وقت میں اپنے دوستوں کو ڈھونڈ, تم ان دوستوں کو ڈھونڈو جن پہ برا وقت آیا ہوا, اور ان کی خدمت کرو گے تم اللہ کے قریب ہو. ہاں, اور یہ اسلام میں بھی یہی ہے بات ہے. تو اے جے بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ خاتون جو تھی آپ کی وائف, جو بڑی خوددار تھی, آپ انہوں نے جاب کی, بچوں کو 4 بچوں کو پالنا از ناٹ اے جوک, اور ان کا اسکول کا وہ چیزیں, پھر ان کی تربیت کرنا, کیونکہ دیکھیں ایجوکیٹڈ ہونا کوالیفائڈ ہونے میں بڑا فرق ہے. ابھی آپ نے جس طرح عرض کیا کہ وہ آپ سے بیماری کے دوران میں مل بھی رہے تھے, تو اس پورے عرصے کے اندر آپ نے خود سے کوشش کی کہ میں کچھ پیسے کسی طرح ان کے بینک میں ڈراپ کر دوں, یا کسی کے توسط سے ان کو پہنچا دوں, ان کی ہیلپ کی آپ نے؟ میرے والد کے انتقال پہ میرے حصے میں $100,000 آئے تھے. $50,000 بیگم کو بھیجوا دیے تھے میرے بہنوئی شمس برنی کے تھرو. اچھا. جس وقت بہت چھوٹے تھے اس وقت بڑی ہیلپ ہو گئی تھی اس کی. اور میں نے, آپ یقین کریں, میں نے اس کی 24 سال. ایک اچھا کام ہے, میں تو اس سے اچھا ہی کام کہوں گا کہ آپ نے ان کو دے دی, حالانکہ کافی پرابلمز بھی تھے اس میں. وہ تو یہ بھی کہتی میں اس معاملے میں بہت فراخ دل ہوں کہ, اور میں نے جو ہے کبھی آج تک اس کو غصے میں نہیں ڈانٹا. ہاتھ لگانا تو خیر بہت دور کی بات ہے, کبھی برا بھلا نہیں کہا, کبھی گالیاں نہیں دی, کبھی نہیں. لیکن میں بہت کاش میری جو اس وقت سمجھ ہے اور اس وقت ہوتی تو میں اپنے گھر کو بچا لیتا. ابھی بھی گھر بچ سکتا ہے, لیکن میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا جو میرے اتنے قریب کے دوست ہیں ان میں یہ چیز کیوں نہیں پیدا ہو رہی, وہ کیوں نہیں انیشیٹ کرتے, کیوں نہیں وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں کہ جا کے ذرا کوشش کر لیں. میں نہیں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام کے تھرو وہ سن رہے ہوں تو شاید کچھ ایسی بات بن جائے. پھر بھی میں یہ کہوں گا, آج اس جگہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی,
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہاریں دکھائیں کہ بھائی زندگی کی رنگ دکھائے دوبارہ سے, آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ موت کو قریب سے دیکھ کر آئے. کیا آپ بالکل. سمجھتے ہیں کہ ان بچوں نے بھی کبھی آپ کے بغیر ان کو احساس محروم, ان کو بھی کمپلیکس ہوا ہوگا کہ آج میں فادر ڈے بناؤں یا اپنے فادر کو وش کروں, یا عید کے موقع پر, بقرہ عید کے موقع پر, جو بھی تہوار ہیں ان پر وہ آپ کو وش کریں. کیا کبھی آپ نے اپنے خود سے کوشش کی کہ چلو میرا بیٹے کی آج کال نہیں آئے تو چلو میں کال کر لوں اس کو, کبھی آپ کا دل نہیں؟ جی ہاں, میں ایک بچہ ہے جو کبھی کبھار فون اٹھا لیتا ہے, باقی تو منع کیا ہوا ہے فون نہ اٹھاؤ, کیونکہ بچے کی تربیت دیکھیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے ہیں, جو لوگ جانتے ہیں وہ بتائیں گے, بہت ہی اوبیڈینٹ, بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے اٹھایا ہے بچوں کو, بچوں کی سب کی عزت کرنا. بہت ہر شخص اپنے بچوں کی تعریف کرتا ہے, میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں, لیکن واقعی وہ اس قابل ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. جی ہاں. تو ایجے بھائی, اب آپ یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ خاتون نے اتنی اچھی پرورش کی, ایک جگہ پرابلم ہوا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا تھوڑا سا پرابلم تھا, خوددار بہت تھی کہ بچوں کو خود کو پالا انہوں نے, اور جس طرح محنت کی, اور آج بتایا آپ نے ماشاءاللہ 24 سال کا جوان بیٹے ہیں, شادی کی ان کی بھی عمر ہے. آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے, اور آپ کے دل میں کیا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ طبیعت بھی خراب ہوئی, ملنا جلنا ہوا, پھر دوبارہ ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ معاملات خراب ہو گئے؟ دیکھیں, میرا اس پہ فرم بلیو ہے, آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایویل آئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایول آئی بالکل نظر بہت بری چیز ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا, میری رائے ہے, کوئی مانے نہ مانے, شو آف نہ کریں, خوشیوں کو چھپا کے رکھیں, کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے آج سے 200 سال 100 سال پہلے کا وقت. یہ حضرت نوح علیہ السلام کو 120 سال لگ گئے تھے کشتی بنانے میں. واہ, کیا بات کی آپ نے. بالکل, جو لوگ فیس بک, انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون کون سی سوشل اس پہ جو اپنی تصاویر شادی کی اور برتھ ڈے کی اور گھومنے جا رہے ہیں کہیں, تو وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں, یہ نظریں میں نہ کریں ایسا, اس لیے کہ اپنی خوشیاں اپنے تک رکھیں. یقین کریں, یہ بھی ایک خدا کی طرف سے وہ ہے, کیا کہتے ہیں, حص کہہ رہے ہیں آپ, پتہ نہیں لوگ کیوں دوسرے کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے. وہ تو یہی قوم ہے, یہ امریکن قوم کچھ اور ہے, ہم لوگ کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے, ہم قوم ہی نہیں بن پایا آج تک. قوم تو بھائی اب یہ بتائیے کہ آپ اپنی غلطیوں کو ادراک کرتے ہیں کہ مجھ سے ماضی میں غلطی ہوئی, فیملی کو آپ کس طرح کنونس کریں گے, پروگرام کے توسط سے کرنا چاہیں آپ کیا, کیونکہ یہ فیملی ٹوٹتی ہے, فیملی بنتی ہے بننے کے لیے, ٹوٹنے کے لیے نہیں بنتی. جی آپ کا بہت شکریہ. بالکل, میں چاہوں گا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے بعد واپس جاؤں. اور چلیں آپ کو ایک گڈ نیوز بھی دے دیتا ہوں کہ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام. ارے واہ. جی ارے توسیع بھائی, آپ سے یہی امید تھی مجھے. آپ کی وائف بھی دیکھ رہی ہے. میں نے آپ کا نام نہیں لیا. جی میں نے آپ کا نام نہیں لیا. آپ نے مجھے رلا دیا. نہیں ہے ایجے بھائی, یہاں ہو رہی ہے ہنسی مذاق, آج فادر ڈے ہے, رونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہیں گے, کس طرح بلائیں گے اپنے بیوی بچوں کو, دیکھ رہے ہیں پروگرام. بچوں, میں آپ کے نام مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کے فادر آپ کے سامنے ہیں اور آپ سے بتاتے ہیں. حسن ہے, علی ہے, عمر ہے, شان, اور میری وائف کا نام ہے رخسانہ. جی ارے یار, یہ تو آپ نے کمال کر دیا. میرے خیال میں زندگی میں 2 یا 3 دفعہ رویا ہوں, اور یہ خوشی کا آنسو ہے. یہ جی آپ اس کو غلط نہ لیں, جذبات ہیں یہ. جی ایک شعر یاد آ رہا ہے. جی ارشاد. پل بھر کا مہمان ہے اندھیرا. واہ, پل بھر کا مہمان ہے اندھیرا, نہ رکا ہے نہ کوئی روک سکے گا سویرا. شاید لدھیانوی. واہ. تو اب آپ نے جو اس وقت اندھیری غار میں جو ماچس کی تیلی جلائی ہے, پوری روشنی کر دی آپ نے میری زندگی. یہ پروگرام آپ کا بھولوں گا نہیں. ویسے ہی آپ بہت دفیس انسان ہیں. میں تو آپ تو میرے باس بھی رہ چکے ہیں یار.
ये बॉस नहीं बोले, 7,159 अल्लाह नाराज है। नहीं नहीं, हम लोग सब बराबर, कोई किसी का बॉस नहीं तौसीफ भाई, है। बॉस आपकी सिर्फ अल्लाह लिबर्टी ताला को है खराब जो शेरक पे बैठा हुआ है, यहाँ पर ऊपर नहीं है, यार, यहाँ पर बैठा हुआ है। जी जी तौसीफ भाई 7159 मुझे आज भी याद है नंबर जी जी प्लेट, जी जी और आपको लीज के पैसे देते थे, कभी गिने नहीं है आपने यार। जी 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 बिल्कुल, मैं हज पर गया हुआ था, बिल्कुल याद है मुझे बहुत आप अच्छी तरीके माथे से। पे चोट आ गई थी, जी 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 बहुत बिल्कुल अफसोस हुआ था मुझे, लेकिन मैंने जहर नहीं किया। जी जी बिल्कुल। तो एजे बारह भाई, साहब, बहुत दिल खुश हुआ है। बच्चे भी देख रहे हैं, वाइफ भी देख रही है, दोस्त भी आपके देख रहे हैं सारे प्रोग्राम, किस तरह बुलाएंगे, किस तरह उनसे कांटेक्ट करेंगे? मुझे पता आपकी मैं प्रॉब्लम्स हैं, मैं लेकिन किस तरह उनको मनाएंगे, किस तरह? तौसीफ भाई, मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ इस वक्त, मेंटली रेडी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक बात कह सकता हूँ, अगर इजाजत हो। जी जी इसको कहूंगा मैं डिस्क्लोज कहूंगा। आपका कितना टाइम है अभी? जी जी, आप बात करते रहे, ये एक कॉल भी ले लेते हैं, कॉलर है, कॉल भी ले लेते हैं, इनसे बात भी करते हैं, क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्याल में उनकी लाइन, आप जी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी 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 आप कंटिन्यू कीजिए, कुछ कह रहे थे आप, सॉरी। जी, मुझे 1 मिनट देंगे जरा सा, मैं वो निकालूं। एक हाँ, सेकंड ये आइए, दीजिए। बात भी कर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर है जी, कौन सा बात करें? जी तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम बोल रहा हूँ। जी नहीं साहब, बोलिए, क्या कहना पसंद करेंगे आप? मुख्तसर सी बात करूंगा। पहली बात तो ये कि आज जो आपने अपने स्टूडियो को सजाया हुआ है फादर डे के लिहाज से बहुत खूबसूरत सजाया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत और जो आज आप टॉपिक लेकर आए फादर डे के हिसाब से, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा थीम चूज किया आपने। और जो आज आप एजे साहब को लेकर आए, ये भी बहुत अच्छे गेस्ट हैं आज के लिहाज से। और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, इनके बीवी बच्चे भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि एजे साहब को आज एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है, लाइव मौका दिया है कि अपने बीवी बच्चों से अपने किए धरे की माफी मांगे। और इनके बीवी बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने वालिद साहब को आज के दिन बख्श के एक तारीखी दिन जो है वो बना लें। और तमाम वालिदैन जो फादर्स हैं, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, जो बच्चे हैं इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक्चुअली हम जिस एज ग्रुप से अमेरिका में दाखिल हुए और जो हमारी बैकग्राउंड है और जो हमारे बच्चे यहाँ के स्कूलों में ब्रॉट अप हो रहे हैं, हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है। हमने जिस तरह अपने माँ बाप की खिदमत की, इज्जत की, आज वो ही चीजें हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, मगर यहाँ की सोसाइटी के अंदर इतना गैप है कि हम वो कोप अप नहीं कर पाते। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि हम बच्चों से कंप्रोमाइज कर लें और उस कंप्रोमाइज में अपनी जिंदगी को जो है वो आगे जो है गुजारें। एजे भाई, आज का दिन बहुत बड़ा है, आप खुल के अपने दिल में इधर उधर की बातें छोड़ें। घर छोटा था, मकान छोटा था, नहीं कराची में रहे इनको छोड़ के, और वो वक्त था जब इन बच्चों को आपकी जरूरत थी। तो मेरा ख्याल है आज रुखसाना भाभी से भी गुजारिश करेंगे कि आज जो इतना अजीम प्रोग्राम तौसीफ साहब अपने प्रोग्राम पे कर रहे हैं और तारीख बनाने जा रहे हैं, आप आज के दिन आप भी इनको जो है माफ करें। अल्लाह ताला इनको खुश और सलामत रखे। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। क्या अच्छी बात की दादा जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और एक और हमारे कॉलर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? भाई मैं एजे का बहुत पुराना दोस्त हूँ बचपन का। मेरा नाम नौशाद आलम है। नौशाद आलम साहब, we used to live in Chicago together. Yes. And उन्होंने मेरे अंकल का नाम लिया, मिस्टर एनुद्दीन. This is my uncle. You know his father Israr Muhammad. If you mention my name, he will recognize my family. He's listening you. You can speak to him. He's listening you. AJ, this is Naushad. नौशाद, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हो रही है तौसीफ भाई। ये वो शख्स है, I can cry myself. यार बड़ी खुशी हो रही है। तुम वो बदमाश हो जो मुझे वहां ले गया था प्ले बॉय क्लब में। यार हमें क्या पता था पुलिस भी कोई चीज। ये बात अरे भाई कल्चर शॉक हो गया था तौसीफ भाई, कल्चर शॉक। जी 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 बिल्कुल, ओके सही। यार बड़ी खुशी हो रही है। नौशाद इतना खुश लिबास तौसीफ भाई, और इसको नई नई गाड़ियों का शौक।
اسے اور وہ مکرم پاشا اور ناصر شیخ، بھائی یہ کمال کے لوگ ہیں. یہ فیملی جو ہے الدین صاحب کی فیملی جو ہے یہ سارے کے سارے ماشاء اللہ زبردست. دیکھیے اتنے اچھے آپ کے ارد گرد دوست محبت کرنے والے. ابھی نعیم صاحب نے بھی کال کی, آپ کی دوست سن رہے ہیں. جی عالم صاحب اور کچھ کہنا پسند کریں گے آپ؟ نہیں, میری طرف سے بہت ان کو کہیں کہ he look very fine. Okay. I always ask him about Khurshid and Naeem, that how he's doing. Really concerned me a lot. Yeah. Thank you for calling us. Thank you so much for joining our program. I really appreciate for that. Thank you. Allah Hafiz. سوسی بھائی خورشید کا بھی جواب نہیں. وہ پہلا شخص ہے پاکستانی جس نے اینٹیک کا شو روم کھولا تھا. جی جی, ہمارے کہاں پہ امریکن اینٹیک. اور پروگرام پر شروع نہیں ہوا تھا اور خورشید صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے لنک بھیج دیں جلدی سے, بڑے ایکسائٹیڈ تھے پروگرام دیکھا. ایجے بھائی اب یہ پروگرام میں بھی نعیم صاحب نے بھی کہا کہ وہ چھوڑے, زندگی ماضی میں غلطیاں تو ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا یسٹرڈے از گون. جی ہاں, کہاوت انگلش کی یسٹرڈے از گون, ٹمارو یٹ ٹو بی کم, لیو فار دس ڈے. ٹھیک ہے, آپ اپنی غلطیوں کو مان رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئیں, بچوں کی جہاں ضرورت تھی آپ کی جی جی توصیف بھائی اب تو میں کئی گنا زیادہ مان رہا ہوں. مجھے کیا پتا تھا میری وائف اور بچے لائن پہ ہیں, اب یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہیں تو بہت زیادہ. میں بار بار تیسری دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ان کو کس طرح منائیں گے, کس طرح اپنی آغوش میں لیں گے. مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں 2 منٹ کا. جی جی بالکل بالکل. میں جب یہاں پہ تھا تو میں نے آپ کو بتایا میرے ذہن میں 4-5 خیالات آئے. تو 4-5 خیالات جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا یہ آئیڈیا تو بہت اچھا. پھر مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. پھر خبر گزری میرے سے, یہ دیکھیے پتہ نہیں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. میرے لیے تھوڑی سی دشواری ہے. اچھا ایڈمٹڈ سسٹم, سوری جی جی ہاں, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے آٹومیٹڈ سسٹم ٹو سالو انڈیاز 10 بلین ٹو 14 بلین ایڈریس پرابلم. انڈیا میں 0.5% GDP نقصان ہوتا ہے ہر سال, کیونکہ ان کا جو ایڈریس وغیرہ ہیں بہت ہی کلٹرڈ ہوئے ہیں. امریکہ میں بھی پرابلم ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی انڈیا میں ہے. تو میرے ذہن میں جو تھا, میرے ذہن میں ایک ڈیوائس آئی تھی. یہ کمپنی ہے, یہ دیکھیں یہ کمپنی ہے انوینٹ ہیلپ. یہ انوینٹ ہیلپ ایک کمپنی ہے. میں نے اس سے رجوع کیا, انہوں نے کئی مہینے لگائے اور اس کو سرچ کیا ورلڈ وائڈ کیا کوئی چیز ایسی اویلیبل ہے. تو پتا چلا کہ ہاں ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے اور وہ مجھے پیٹنٹ اس کا دلوا سکتے ہیں. تو میرے دوست تراب نقوی بچپن کے پہلے دوست تھے, ورجینیا میں رہتے تھے. انہوں نے میری $25,000 سے مدد کی. تو یہ اس کا پیٹنٹ مجھے مل گیا ہے. زبردست. یہ پیٹنٹ ہے واشنگٹن ڈی سی سے. توصیف بھائی تو یہ کیا ہے, یہ ایک ٹیبلٹ ہے 8 ایک ٹیبلٹ ہے. یہ ٹیبلٹ ہے 8x12 سائز کی. نیچے سولر کی پٹی لگی ہوئی ہے. پیچھے سے آپ جیسے ٹیکسٹ کرتے ہیں ایسے ٹیکسٹ کریں گے اپنا ایڈریس 6141 نارتھ براڈ وے شکاگو ایلینوائے 60645 اور لاک کر دیں اور اس ٹیبلٹ کو لے کے اپنے گیراج پہ یا دروازے پہ لگا دیں. تو جو بھی آ رہا ہوگا GPS کے تھرو تو یہ لائٹ جل جائے گی, LED لائٹ ہٹ ہو جائے گی. واہ زبردست. ہاں اس سے وہ مجھے ایک دفعہ آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ کو بھی خیال آیا تھا یہ. جی جی میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا. جی جی نہیں بولیے, اس لیے کہ ایک انسان جو سوچتا ہے 11 لوگ اور سوچ رہے ہیں. تو جتنے اس وقت ہمارے باپ ہیں جو یہ پروگرام سن رہے ہیں, کبھی کوئی آئیڈیا ہے تو اس کو ضائع مت ہونے دو, اس کو کر ڈالو. کیونکہ میں آپ کے توسط سے بتاتا ہوں ناظرین حاضرین, ہمارے توصیف بھائی کو بھی یہ خیال آ گیا کہ میں نے ان سے ڈسکس کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی بڑا ہوتا تھا کہ یار کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم وہاں پہنچے وہ جل جائے. یہ ٹیبلٹ جو ہے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے مجھے اس کا وہ پیٹرن ملے ہوئے. تو اب میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے وہ کیا جائے, کیونکہ امریکہ میں 161.6
मिलियन एड्रेसेस मौजूद हैं और इंडिया में ओवर 300 मिलियन एड्रेस मौजूद हैं। तो ये आपके तवज्जो से मैं कहता हूँ, आप जो भी सुन रहे हैं इसमें शामिल होना चाहते हैं, कोई इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आपसे राब्ता करें कैसे भाई। और आप मुझे भी जानते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल भाई बहती गंगा है सरहद दो जी जी वही ना भाई। प्रोग्राम में क्योंकि बड़ी अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू भी हो रही थी, आपने बड़े अच्छे बीच में बताया भी, लोगों को बिजनेस का आइडिया भी दिया, बड़ा जबरदस्त रहा प्रोग्राम। तो अजय भाई, जिस तरह आपने कहा कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, आज जिस उम्र में जो सोच रहा हूँ, वक्त के साथ साथ आदमी मैच्योर होता है। आज जो आपकी लाइफ है, जिस तरह आपने बताया कि गलतियां भी हुई हैं, लोग यकीनन मैं अपने प्रोग्राम में जो हमारे लोगों ने देख रहे हैं कि उनको वो समझते हैं कि ये मैंने प्रोग्राम में अपनी जिंदगी में ये गलतियां की हैं, तो प्लीज उनको चेंज करने की कोशिश करें। ये बच्चे आपने पैदा किए हैं, ये बच्चे आपके अपने बच्चे होते हैं और इन बच्चों की केयर करना दीनी लिहाज से भी जो हमें फरीजा दिया अल्लाह ताला ने कि मैंने तुम्हें बाप बनाया, तो इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आपको देनी है। एजे साहब ने बताया कुछ कोताहियां हुई, इन कोताहियों से बालातर होके अब एजे साहब क्या मैसेज देंगे अपने बच्चों को, जो बड़ा अहम सवाल है इस वक्त, और अपनी लाइफ को क्या मैसेज देंगे? अल्लाह की सबसे खूबसूरत चीज जो दी है इंसान को वो है कॉन्शियस जमीन। उसके पास उस जमीन से हर सवाल का जवाब होता है। कोई भी कदम उठाओ उससे पहले इसका नतीजा जरूर सोच लो कि क्या होगा। देखें, आप जाते हैं बैंक को लूटने, आप अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह पर प्लीज मुझे बचाइए, मुझे पुलिस से ना पकड़वाएं, तो अल्लाह आपकी मदद आपकी मदद करेगा। हालांकि आप गलत काम करने जा रहे हो, वो मदद करेगा, लेकिन गलत काम तो गलत काम है ना भाई। जी जी, मैंने कहा ना, इंसानी आजाद है, बाकी हर चीज इसके ताबे है। और बाप का रिश्ता तो इतना खूबसूरत रिश्ता है कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास तो अल्फाज नहीं इसकी तारीफ करने। मेरे वालिद बहुत, हमने 80s के अंदर मेरे वालिद बहुत अच्छे पैसे कमाते थे, आज तक कभी कोई पैसा नहीं मिल रहा है भाई। जी, सारा साहब का बहुत बड़ा नाम जंग न्यूज में, बहुत बड़ा नाम। जी जी, बहुत 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 शरीफ बात, बहुत अच्छा नाम था उनको फोटोग्राफी के हिसाब से, मोहम्मद असलम। हम भाई हमेशा उनके लिए नए नए ऐसे जूते ले जाना, यानी कि उस जमाने में $100-150 का जूता बड़ी बात थी। बेहतरीन टाइयां, बेहतरीन शर्टें, ये अपने बाप के लिए हम लेके जाते थे। मोहब्बत थी। अब जैसे आप हॉस्पिटल में थे, रिहैब में थे, क्या आपके बच्चे भी इसी तरह मिल रहे थे आपसे? क्या कहेंगे? मेरे बच्चे आते थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी, लेकिन वो साल भर के बाद वो नहीं आए। मुझे इन 2 साल 3 महीने में जो बीमार रहा हूँ, मैंने क्या हासिल किया? मैंने वो हासिल किया जो अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। वो क्या है? वो है सब्र। सब्र। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्या बात है, सब्र। वाह वाह। मैं अपने प्रोग्राम की तवज्जो से उन बच्चों से भी, हसन से, अली से, नाम जितने भी लिए, अगर आप मेरी बात करवा दे तो बड़ी खुशी होगी। तो कहूंगा कि ये आपके वालिद हैं, आपके लिए काबिल एहतराम है। मैं बड़ी वाज़े अल्फाज कहता हूँ, अपने प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ, दोबारा भी अब जो गुफ्तगू करूंगा आपसे उसमें भी कहूंगा कि माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत अच्छी। माँ अगर जब तक उस बच्चे की तरबियत ऐसी नहीं करेगी कि उस बच्चे को जन्नत मिल जाए, तो अगर बाप की इज्जत नहीं है तो दरवाजा भी बंद है। फिर पहले ये दरवाजा खोलने की जरूरत है, तो वो जन्नत जाके मिलेगी। जब दरवाजे से एंटर ही नहीं होंगे तो जन्नत कैसे मिलेगी आपको? बेशक बेशक, ये बड़ा अहम बात है। और ये प्रोग्राम का हमारा दौरानिया भी खत्म पर है। एजे भाई, एक हमारी कम्युनिटी में एक बहुत, ये आपसे मैं पर्सनल जानबूझ के सवाल कर रहा हूँ, माजरत उसके लिए, लेकिन आपको जवाब देना है कि थोड़ा सा मजहबी लिहाज से सवाल है कि आपने मुसलमान थे, फिर आपने बताया कि मैंने यहूदीज़म में दाखिल हो गया हूँ, आवी जनाथन बर्ग आपने नाम रखा अपना। तो क्या हमारे लिसनर को बताएंगे कि आया आप दारा इस्लाम में हैं या अभी नहीं है, किसको फॉलो कर रहे हैं, ये भी जरा बता दीजिए हमारे लिसनर्स को। बहुत शुक्रिया। देखिए हम बेसिकली इंडिया पाकिस्तान एक था, हम सब पहले हिंदू थे, आज से 500 साल पहले। जी, औरंगजेब से पहले, बाबर से पहले सब हिंदू थे। तो उसमें जो, अब मैं इसमें इसकी गहराई में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उसमें से काफी लोग जो थे
خوف کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے کو مسلمان کر دیا گیا. کیونکہ مسلمان کرنے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ضروری ہے. یہودیت کے لیے کلمہ پڑھنا ضرورت نہیں ہے. یہودیت کے لیے آپ کو 1-2 سال کی تعلیم ہوتی ہے. پھر بے دین کہتے ہیں شریعہ، یعنی کہ شریعہ لا ہے. اس میں 3 ربائز آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. جب آپ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. لیکن جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو 2 یا 3 دفعہ منع کر دیتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ پیچھے پڑیں گے تو پھر وہ آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں. پہلی بات، آپ 1937 کا جدہ اور 1937 کا کراچی کی تصویریں دیکھ لیجیے، آپ حیرت میں رہ جائیں گے. وہ ایسا لگے گا جدہ کہ آپ تھر میں ہیں. اور پھر آپ وہی 3000 سال پہلے جیروسلم، گریک، یونان اور روم دیکھیں گے. آپ کو کیا کیا قسم کی وہ بلڈنگز نظر آئیں گی ایجپٹ میں. تو کہنے کا مقصد ہے، کیا ہمیں خدا کو، اللہ کو جاننے کے لیے عربی ہونا ضروری ہے؟ کیا ہم، اگر آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھیں دیکھیں نکاح کی سب سے پہلے جو تاریخ ملتی ہے وہ بیبیلون کے اندر ملتی ہے 5000 4,500 سال پہلے، کہ اس زمانے میں نکاح ہوتے تھے. تو بھائی لڑکی اور لڑکا ملاپ ہوتا ہے تو بچہ تو ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ شادی کیوں کریں؟ نہیں، خدا کو بیچ میں جب آپ لاتے ہیں تو وہ ہولی ہو جاتا ہے. کوشر میٹ، کوشر وائن، کوشر بیئر، کوشر وسکی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہولی. وہ اللہ کا نام جب آپ لیتے ہیں تو وہ ہولی ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے، ہمیں بھائی اہل کتاب، یعنی کہ بھائی وہ بات، کیونکہ اس قلیل وقت میں بڑی شارٹ بات کرنی تھی، تو اس وقت آپ کس کو فالو کر رہے ہیں ابھی؟ یہ چلیں پوائنٹ بات کرتے ہیں. جی، میں تو اہل کتاب ہوں. اہل کتاب ہے. اچھا. ہاں، کیونکہ مکمل جو کتاب مکمل دیکھیں. آپ اس کرسچینٹی کو اس لیے نہیں لا سکتے بیچ میں کہ بت پرستی منع ہے. آپ کو نماز پڑھنے کے لیے منع ہے کہ آپ چرچ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پہ جیزس کرائسٹ کی بت لگا ہوا ہے. آپ نہیں جا سکتے. آپ سیناگوگ جا سکتے ہیں اور یہودی مسجد میں آ کے عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام اور یہودیت بالکل قریب کے ہیں. یعنی کہ ابھی بقرعید آ رہا ہے، بقرعید میں یہی نہیں پتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسماعیل کو لے کے گئے تھے. اور یقین کیجیے زیادہ تر لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی وہ بچہ تھا 12 یا 14 سال کے، اسماعیل کو لے کے گئے تھے وہ کرنے کے لیے. ارے بھائی وہ واقعہ 2000 سال اسلام کے آنے سے پہلے ہو چکا ہے. ابراہیم لے کے گئے تھے اسحاق کو، اور اسحاق کی عمر 37 سال تھی، 37. قربانی کے لیے کر رہے تھے تو وہ بلا جاتا ہے. اب ایجے بھائی، ہم بہت زیادہ ڈیپ میں چلے جائیں گے. ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی کس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ بس ختم، یہ یہاں پر بات کریں. میرا پروگرام نکلتا ہے لو گاڈ. میں تو اہل کتاب کو فالو کر رہا ہوں. اہل کتاب، مسلمان یا کرسچن یا یہودی؟ کرسچن تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ کرسچن کی 2 کتابیں ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ استورا. نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ پیٹر، پال اور جان اور میتھیو نے لکھی ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. وہ انسانی آپ کلمہ گو ہیں؟ بالکل. اچھا، صحیح، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو ایجے بھائی اجازت یہ دینی تھی کہ دیکھیں ہمارے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ مجھے اولاد چاہیے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اور تو مجھے حاجرہ سے اولاد کر کے دو. حاجرہ ان کی نوکرانی تھی. ابراہیم جبکہ وہ پرنسس تھی ایجپٹ کی، ان کو بھیجا گیا تھا. ابراہیم اپنے وقت کا بل گیٹ تھا، بہت پیسے والا. اسماعیل، جب اسماعیل پیدا ہوئے تو آپ نکاح میں نہیں تھے. اب آپ لگا لیں بغیر نکاح کے بچے کا کیا ہوگا. ضروری ہے کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسلامی چاہیے. آپ کو تینوں کتابیں پڑھنی ہیں. جی ایجے بھائی، پروگرام کے توسط سے آپ نے بتایا کہ بہت زندگی میں غلطیاں کی ہیں، کیونکہ ہم پردہ بھی رکھنا چاہتے ہیں بہت ساری، کیونکہ ہر روز آدمی غلطیاں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، حضرت عادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہو رہی، بندہ تو بڑا خطا کی ہیں اس سے زندگی میں. تو ہر روز اتنے گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ہے جو کہتا ہے کہ میں پھر معاف کر دیتا ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से उन लोगों ने जो गलतियां कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, और वो बीवियां और वो बच्चे जो अपने वालिद की नाफरमानी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना पसंद करेंगे अपनी जिंदगी के तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए? जी। अरे आशियाना इतना खूबसूरत है, वो आशियाना जिसे हम छोटा टेंट कर रहे हैं, जिसमें आपके बच्चे हो, बच्चों की माँ हो। अरे इसको खुशगवार रखो, उसमें खूबसूरती हो, उसमें कहे हो, चाहे गुर्बत ही क्यों ना हो, लेकिन कहे होनी जरूरी है। भाई आप इन चीजों को कोशिश करें, बार बार कोशिश करें कि ज्यादती ना हो आपकी बीवी के साथ, क्योंकि औरत का तो बहुत बड़ा रुतबा है। आप देखें, बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा बादशाह आगे ढेर होता है, तो औरत पे आगे ढेर होता है। ये अल्लाह ने बेइंतहा खूबसूरत चीज बनाई है। पहली औरत ये हवा नहीं थी, लिली थी, लिलिथ। इसकी जानने के लिए आपको कबाला की स्टडी करनी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा निकल के, आजकल तो बहुत आसान है, गूगल है, वीडियो पे आप जा सकते हैं, आप स्टडी करें, कबाला को स्टडी करें, तारीख को स्टडी करें, कुरान को स्टडी करें। कुरान को जो कहा है कि भाई हर चीज का जवाब उसमें है, तो गलत थोड़ी कहा है। फिर जाहिर सी बात है। तीसरी, आप देखें, देवदास सबसे पहले आई थी किताब 1928 में कलकत्ता में। देवदास के बाद वो 1947 या 46 में दिलीप कुमार के ऊपर फिल्म बनी देवदास। फिर इसके बाद वो फिल्म बनी शाहरुख खान के ऊपर। शाहरुख खान पर, जी जी। आप बताइए, शाहरुख खान की फिल्म सारी देवदास से बेहतर थी। भाई मैंने अपने वालिद से पूछा, हिट फिल्म किसे कहते हैं? मेरे वालिद ने कहा, बेटे जो देख रहे हो वो वीडियो है, और जो सुन रहे हो वो ऑडियो है। अगर दोनों चीजें एक वक्त में अच्छी है तो वो हिट है। आप देखें, देवदास हिट थी। आप खुद माशाल्लाह, आप खुद देखने में बहुत अच्छे हैं तौसीफ भाई, थैंक यू। और सुनने में तो क्या बात है आपकी। थैंक यू सो मच। हाँ, तो भाई अब ये कि आप रुजू करेंगे अपनी फैमिली से? मैं कहना पड़ा हूँ, यही लोग रिव्यू कर ले मुझसे, भाई आके बच्चों की शक्ल दिखा दे, बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मैं जब भी बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं इनके हाथ चूमता हूँ, प्यार करता हूँ उनके हाथों का। हालांकि उन्होंने करना चाहिए मुझे, हमने अपने बड़ों को प्यार करते हुए देखा है, बच्चे बड़ों का हाथ चूमते, लेकिन मैं उल्टा करता था, क्योंकि बहुत बहुत शानदार बच्चे, बहुत। मैं तो कहता हूँ मेरी बीवी रुखसाना को चाहिए किताब लिखे कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। ये एक मशवरा दे दीजिएगा। जी 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 जी। तो ये भाई मसला ये है कि जो मादी में आपके हुआ, मैं यही अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वालिद आपके लिए मुंतजर हैं, जाइए उनसे मिलिए, और उनको जो भी बेचारे भी आप देखें रिहैब में भी हैं, उनको आपकी मदद की जरूरत है। देखें, ये मुकाफात अमल है, जिंदगी का एक साइकिल है। बिल्कुल। और जो आज आप करेंगे कल आपको मिलेगा। वो एक होता है ना, एक बुजुर्ग थे छोटे से, मैं बहुत दफा अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, एक पौधा लगा रहे थे, उम्र रसीदा बुजुर्ग थे, तो कुछ मनचले नौजवान उनका मजाक उड़ाने लग गए। कह रहे, बुजुर्ग जब तक ये दरख्त बनेगा आप तो इस दुनिया में नहीं होंगे जब तक ये फल देगा। कह रहे, बेटा ये मैं तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। वाह वाह, सही है। तो जो वालिद साहब से आपकी गलतियां हो गई, इंसान खताओं का, गलतियों का पुतला है, हो गई। आपके वाकई से मुझे याद आया, एक बड़ी भी कमर झुकी हुई चली जा रही थी, तो बच्चे हंसने लगे। बड़ी भी कमान कितनी गिली, तो बड़ी भी कहती है, बच्चों पथ झड़न के यूं कहें, जो पत्ते गिर रहे, पथ झड़न के यूं कहें, क्यों हंसोरे को पलियो, मैं बीती है थे बीती जी, जरा होले रहो को पलियो। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा, हो सकता है। तो जितने हमारे जवान जो वालिदैन हैं, उन्हें चाहिए कि आज के बाद से कसम खा लें और कोशिश करें कि एक दूसरे को खुश रखने की, क्योंकि शैतान को तो पैदा इसलिए किया गया है। बेगम को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? बेगम तो तरसती हैं, कोई हमारी, जो आपको पता है पाकिस्तान की मशरिकी लड़कियां जो होती हैं, तो सिर्फ मर्द मुस्कुरा के देख लेता है तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। जी, क्या कहेंगे? भाई टूट के तुम प्यार करो अपनी शौहर से। ये हमारी बेगम के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। तो दूसरी बेगमात को मैं जरूर कहूंगा कि आप, जब आपका निकाह हो गया, आप शादीशुदा हैं, आप ये सब चीजें जहन से निकाल दें और टूट कर प्यार करें। और अपनी बेगम को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? अपनी बेगम को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे आप? मेरी बेगम को क्या मैसेज दूं मैं? मेरी बेगम हंसती है तो बहुत अच्छी लगती थी, वो कम वो है बहुत,
कभी आज तक उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं क्या बोलूं, वो अरे इतनी अच्छी जो गिला भाई नहीं कर, खुददार जॉब खुद करके बच्चे पाल रही हैं, ये जिंदगी के अंदर ये तो मेरे गुनाहों का नतीजा था जो मैंने भुगत लिया। मुझे बड़ी खुशी है कि आखिरत में नहीं हुआ, दुनिया में मुझे सजा मिल गई। मैं इसकी बहुत बहुत खुश हूँ। 2 साल 3 महीने मजाक नहीं। जी बिस्तर पे लेटना और बाकी जो इतनी सुइयां और क्या किया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन बस वो सबर और एक अच्छे उम्मीद ही बहुत कमाल की चीज है साहब। जी तो भाई बहुत दिल खुश हुआ है, बहुत दिल खुश हुआ आपके प्रोग्राम में आकर, मुझे बड़ी इज्जत अफजाई हुई है। और बिल्कुल किसी भी जहन के गोशे में नहीं था कि आप ये वाला काम भी कर जाएंगे। कैसे नंबर लिया आपने, कहाँ से नंबर मिला, आप वाकई मैं बस वो ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इंशाल्लाह आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा क्या नाम है इसका, यार वो मीर जावेद रहमान का बेटा है ना, शकील रहमान साहब। जी हाँ, शकील रहमान का बेटा इब्राहिम। शकील और मैं, हम बचपन में खेलते थे साथ जब हमारी उम्र 7-8 साल की थी तौसीफ भाई। तो आपको जरूर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए आपको तौसीफ भाई। जी बिल्कुल, मेरी बड़ी गुजारिश है आपसे कि इसको संजीदगी से लीजिए और सारे गुण हैं आप में माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया एजे साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह से कि आप जल्दी से अपनी टांगों पे खड़े हों, जिस तरह पहले एक्टिव हुआ करते थे, जॉब करते थे, और बच्चों के साथ मैं कहूँगा घूमें, लेक शोर ड्राइव पर जाएं, लेक पर बैठे आराम से बातें करें, पिकनिक करें, समर को एंजॉय करें। समर बड़ा शॉर्ट होता है, शिकागो में 2-3 वीक का होता है सिर्फ, अगर देखा जाए तो। और मैं दुआ गो हूँ कि हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से अल्लाह ताला दिलों में रहम डाले, अल्लाह ताला दिलों में नरमी पैदा करे, अल्लाह ताला दिलों को बड़ा करे, दिलों में गुंजाइश पैदा करे। और मैं भाभी से भी, बच्चों से भी कहूँगा कि देखें, दरगुजर मामला जिंदगी के कभी एक जैसे नहीं होते। कभी कभार भाई आमने सामने भी आते हैं, कभी माँ बाप बच्चों के आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है, सबसे बड़ा उस्ताद वक्त है, वो सब कुछ सिखा देता है। इससे बड़ा उस्ताद ही कोई नहीं है। हर चीज का वक्त और पेशेंस से काम लें, कोई जज्बाती फैसले नहीं करें। और मैं उन खवातीन से भी कहूंगा जो मेरे प्रोग्राम सुन रही हैं, मैं बड़ी अहम बातें आपसे करने के लिए जाऊंगा अजय भाई के बाद, और जो आज मेरी जिंदगी के जो वाकयात हैं तल्ख, वो आपसे शेयर करूंगा। अजय साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू वेलकम। नाज़रीन, हमारे साथ एजे साहब थे, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बड़ी अहम गुफ्तगू करूंगा मैं फादर्स डे के हवाले से। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जुड़े रहिए प्रोग्राम में। मेरे जितने भी दोस्तों ने प्रोग्राम ज्वाइन किया सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी भी आवाज भर आई है इनकी बातें सुन के। अल्लाह किसी को ये दिन ना दिखाए, अल्लाह ना किसी को इस नहज पे पहुंचाए। घर बड़ी मुश्किलों से बनते हैं। मैं बात करूंगा आपसे, मेरे साथ जुड़े रहिए। एक हमारे ऐड है प्लेजेंट ट्रैवल के, वो सुनिए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah,
Contact Pleasant Travel. तो नादरीन, आपने ये प्लेजेंट ट्रैवल का ऐड देखा, इनके पास जाइए, बड़े अच्छे पैकेजेस भी हैं उम्रे के हवाले से। वीज़ा है इनका, फ्लायर देखिए, बड़े अच्छे से कीमत पर, बड़ी रियायती कीमतों पर है। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए प्लेजेंट ट्रैवल से और आपको बड़ी अच्छी सफरी सहूलियात भी देते हैं। आप पाकिस्तान जाएं, इंडिया जाएं, घूमने फिरें, एंजॉय करें, समर वेकेशन है और फादर्स डे भी है। तो सुनते रहिए ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेजबान तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, जिस तरह देख रहे हैं, ये मैं पहले प्रोग्राम के शुरू में एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूं, ये जो मैं बातें अब करने के लिए आपसे जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बदकार हैं, रियाकार हैं, शराबी हैं, ज़ानई हैं। वही औरतें जो रियाकार हैं, बदकारियों में हैं, झूठी हैं और घरों में आग लगाती हैं, उनके लिए ये बातें नहीं हैं जो मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूं। हैप्पी फादर्स डे तमाम वालिद जो हैं दुनिया के, उनको एक बार दोबारा अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ सिद्दीकी का बड़े खुश नसीब हैं आप कि अल्लाह ताला ने आपको वालिद बनाया। बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपको वालिद का अल्लाह ताला ने दर्जा दिया। बहुत कम लोग हैं, तरसते हैं बहुत सारे ऐसे लोग। ये वालिद, इसकी अहमियत ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी शुरू में जिस आपसे कहा, जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, कि ये जन्नत का दरवाज़ा है। आजकल के जो मैं वालिद देख रहा हूँ, जिनकी जिस तरह बेइज्जती की जा रही है, शिकागो में मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान में देख रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त सारिम बर्नी साहब अक्सर और बेशतर मुझे वीडियोस भेजते रहते हैं, वाकयात बताते रहते हैं कि घरों में ये हो रहा है। ये वालिद को सिर्फ एक ही दिन बनाने का है, हमारे लिए तो हर डे। वो वालिद है जो दिन भर मेहनत करता है, लोगों की मुग़लिज़ात सुनता है, झड़कियां सुनता है और आपके लिए कमा के लेकर आता है। और घर में जब बीवी की बातें सुनता है, आजकल की बीवी, मैं एक बड़ी अहम बात करने के लिए जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अच्छे खानदान मिल जाएं जहां हम अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं। मैं बड़ी की बात आपको बताने जा रहा हूं। उस घर में देख लिए, जिस घर में बाप की इज्जत है तो खानदानी लोग होंगे। जिस घर में बाप की इज्जत नहीं है, वहां शादी भी करने की जरूरत नहीं है। यही वो वजह है कि आज बहुत सारी बेटियां और बेटे अच्छे रिश्तों के लिए तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे। बेगमात जो है अपने शौहरों को ऐसा ट्रीट कर रही हैं कि न जाने उनके ऊपर वो क्या जुल्म कर रहे हैं। अमेरिका में रह कह रहे हैं कि हमारा शौहर सही नहीं है, हम पर जुल्म कर रहा है। कितनी बड़ी झूठ बात है। अमेरिका में रहकर, अमेरिका में तो ऐसा कानून है, बेचारा 3 दिन तक तो बेल नहीं करा सकता अपनी, अगर उसकी कंप्लेन कर दी जाए तो। घर के अंदर आ रहा है तो झड़कियां सुन रहा है। मैं एक ऐसी खातून को भी जानता हूं कि वो अपने बेटे से गूगल करा रही है कि देखो जरा कौन सा अटर्नी अच्छा है, कौन से बेनिफिट ज्यादा दिलवाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बेटा कैसे अपने बाप की इज्जत करेगा, वो कैसे उस जन्नत में दाखिल होगा, क्योंकि वो बाप तो जन्नत का दरवाजा है। आप उसको ये तो बता रही हो मेरे कदमों के नीचे जन्नत है, मेरे कदमों के नीचे जन्नत है। इस जन्नत को हासिल वो बच्चा कैसे करेगा जब अपने बाप की नाफरमानी करेगा। जो माँ सिखा रही है, माँ तरबियत। देखें, एजे साहब ने भी बड़ी प्यारी बात की कि बड़ी अच्छी तरबियत की। बच्चे आज भी मिलते हैं, लेकिन आज की माँ को देख रहा हूं मैं, जब शौहर बदकारियों में लग जाता है, दूसरी औरतों के चक्कर में लग जाता है, तो उसको तो बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। लेकिन वो इन चक्करों में क्यों लगा, क्या वजूहत थी? मेरा तो वजू है, मैं तो नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाई शादी क्यों की है भाई, जब आपको शौहर इतना बुरा लग रहा है? फुप्पी से हमेशा फड्डा, बच्चा चाहे नशा करके आ जाए, फुप्पी ने तावीज गंडे करा दिए। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हर औरत ने एक मौलवी पकड़ा हुआ है। अब तो औरतें भी मार्केट के अंदर आ गई हैं कि हमारे पर हाजिरी होती है, अल्लाह अकबर। और उनके खानदान के लोग बैठ के देख रहे होते हैं, वो अपनी औरतों को बाल खुले हुए हैं, वो नाच रही हैं, नागिन बनी हुई है, डांस चल रहा है, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं हमारे माशरे के अंदर। ये चीजों से बाहर निकलिए। ये बाप शादी करता है, वो बाहर अय्याशी भी कर सकता है, सीधी बात ये है। उसके बाद इतने पैसे होते हैं, वो कर सकता है। उसने घर बनाया, एक औरत को घर में लेकर आया, घर की मॉर्गेजेस दे रहा है, किराया दे रहा है। माँ बाप आ जाएं तो अच्छे खाने बन रहे हैं लड़की के, लड़के के घर वाले आ गए तो क्या वबाल है। खातून अक्सर शिकवा कर रही होती है, हमारे खाने में, बाहर जाते तो बड़े मजे लजीज खाना होता है, हमारे खाने में बरकत भी नहीं हो रही और मजा भी नहीं आ रहा। जब कान में एयरपॉड लगा होगा, हैंड फ्री लगा होगा, दोस्तों को अपनी बता रही होंगी, आए मनूस आ रहे हैं आज,
ان کے گھر والے آ جاتے ہیں ہر تھوڑے دنوں بعد, تو کھانے میں ذائقہ کس طرح, وہ حلال کھانے کو بھی آپ حرام کر رہی ہیں. کیسے وہ حلال ہوگا کھانا؟ کن غیبتوں کے ساتھ تانے تسنے صلوات سنا کے آپ وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں. اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے ارے فون کر دیا, وہ تو فون کر دیتے ہیں, اب میں گوشت دھوں گی, اب میں یہ کروں گی, اب بناؤں گی, فلانا کر رہا. میں یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ ساری غلطیاں عورتوں کی بھی ہیں, آپ مردوں کی بھی بڑی غلطیاں ہیں. اپنی عورتوں کو, اپنی بیویوں کو عزت کا مقام دیجیے. اختلافات ہر جگہ ہے, کون سا ایسا ہے؟ کوئی اگر آدمی کہہ رہا ہے یا کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں پھڈے نہیں ہیں, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہر گھر میں پھڈے ہیں, میرے بھی گھر میں ہوتے ہیں بھائی, میں سچ بولوں گا آپ سے. بالکل میرے بھی بیوی سے اپنے اختلافات ہو جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے دنوں بعد آتے ہیں, میں بھی چلانا شروع کر دیتا ہوں. صحیح ہے, یہ نارمل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی سے نفرت کرتے ہیں. وہ محبت ہے ہماری, وہ عزت ہے ہماری. مرد کو غصہ آتا ہے, وہ ایک کہتے ہیں نا سوڈے کی بوتل میں جھاگ آتا ہے اور بیٹھ بھی جاتا ہے اسی طرح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیورس تک بات کو لے جائیں, شوہر کو کورٹ میں گھسیٹیں اور لوگوں کو گھر کی سٹوریاں بتائیں. AJ صاحب نے ایک بات ابھی ہمارے پروگرام میں کہی کہ قریبی دوستوں تھے لیکن ان کو اپنے گھر کی بات نہیں پتہ ہونے دی. خود ہی نے جتنے معاملات سالو کر سکتے تھے. آج بھی پروگرام کے توسط سے میں اپنے یہی کہوں گا کہ میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں, نارمل ہیں. یہ باپ بڑی قیمتی چیز ہے. میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ انہوں نے, ان کے والد صاحب نے اتنی محنت کر کے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا, ایک کو انجینئر بنایا, ایک کو میرے خیال میں وہ آرمی میں ہے. ان کے والد صاحب گیراج میں سوتے ہیں, گھر سے نکال دیا. وہ ماں ہے, کیسی ماں ہے کہ خود سو رہی ہے اندر کمرے میں اور اپنے شوہر کو انہوں نے گیراج میں رکھ دیا. میں آپ کو اگر اسٹوریز میرے پاس, میں اپنے ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا پلیز جو چلے جاتے ہیں پکنک بنانے, اشارہ سمجھ گئے ہوں گے, چاہے وہ کسی بھی فرقے کو, میں ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا, اپنے گھر کا بھی خیال کریں. بیوی بچوں کو کس کے سہارے آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ خدا کے واسطے اپنی تبدیلی لے کر آیا. مردوں کی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں, لیکن پھر بات یہ آتی ہے کہ باپ کی عزت کرنا, کروانا, یہ ماں کا فرض ہے. ماں اگر اس طرح اپنے شوہر کو پیش کرے گی کہ یہ تو ہیں ہی ایسے, انہوں نے ساری زندگی ظلم ہی کیے ہیں, مجھے ڈانٹا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, فلانا کیا ہے, لڑتے جھگڑتے رہے, تو بچہ کیسا سوچے گا؟ وہ بچی, آپ کے بچے کیسے سوچیں گے اچھا اس باپ کے بارے میں؟ جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں, جب وہی بھائی, وہی باپ, وہی ماں, وہی رشتہ دار جو عورت کے کان بھر رہے ہوتے ہیں کہ تم اب تو وقت آ گیا, لے لو, چھوڑ دو, کیوں رکھا ہوا اس کو اپنے پاس, فضول آدمی ہے یہ, کیوں اس کے ساتھ ابھی تک زندگی گزار رہی ہو. جب 4 دن گزرتے ہیں پھر ہیمر پڑتے ہیں, ہتھوڑے بھاری پڑے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. سنبھالیے اپنے آپ کو, سنبھالیے اپنے گھر کو, سنبھالیے اپنے بچوں کو. 50,000 40,000 ہزار ڈالر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچوں کی شادی پہ خرچ کر دیے, 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ڈیورس. عورتیں بلیک میلنگ پہ اتر آئی ہیں. یہ والد اس لیے لوگوں کی جھڑکیاں سنتا ہے کہ آپ بلیک میل کریں, میں ابھی پولیس بلا لوں گی, میں فلانے کو بتا دوں گی, میں تمہاری نسلیں خراب کر دوں گی. یہ لوگ عورتوں کی باتیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اگر لوگوں کی نام لے کے کہنا شروع کر دیا تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی یہاں پر. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ وہ خواتین جو سمجھتی ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے جنت ہے اور میرا بیٹا حاصل کر لے گا, یہ غلط فہمی ختم کر کے باپ کو دروازہ ہی سمجھیے, دروازہ ہے اور رہے گا. وہ بچہ اس جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کبھی بھی جب تک ماں اس کو اہمیت نہیں بتائے گی اپنے باپ کی, اپنے باپ کی, اپنے والدین کی. میں یہی کہوں گا کہ بچوں سے گزارش ہے کہ احترام کیجیے کہ والد بڑی محنت و مشقت کے بعد آپ کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. اگر آپ ہی ان کی بے حرمتی کریں گے, ان سے بدتمیزی کریں گے, تو باپ بھی کہے گا کہ مجھے کیا ضرورت ان سب کے لیے. وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ رہیں گے کہ مجھے کیا ضرورت ہے. ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کرنے کے بعد ایک بار پھر ہیپی فادرز ڈے. تمام والدین کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ.